برائے مہربانی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم سب شام کی چائے کے لیے جمع ہوئے۔ ابو نے شیون سے پوچھا کہ دورہ کیسا رہا تو اس نے بس اتنا کہا ٹھیک تھا، جس پر سب ہنس پڑے۔ پھر شیون نے مجھ سے پوچھا کہ میری چھٹیاں کیسی چل رہی ہیں، میں نے کہا اچھی ہیں، تو وہ بھی ہنس پڑے۔ امی شیون سے بہت پیار کرتی ہیں اور اسے اپنے پاس بٹھا کر رکھتی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ امی نے شیون سے کہا کہ اس کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے اور وہ اسے کبھی دور نہیں جانے دیں گی۔ شیون نے بھی جواب دیا کہ اسے بھی بہت یاد آتی ہے اور وہ جلدی واپس آیا۔ اس کے بعد ہم امی کے کمرے میں ٹھہرے، رات کا کھانا کھایا اور پھر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کو مجھے بے چینی محسوس ہوئی، لیکن میں سمجھ گیا کہ شیون امی کے ساتھ ہے تو میں کیوں نہ سوچوں کہ وہ بھی میرے قریب ہو۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت ہم تین تھے، میں، امی اور ابو، کیونکہ وہ جلدی دفتر چلے جاتے ہیں۔ شیون ناشتے میں امی کے ساتھ بہت کھل کر بات کر رہا تھا اور شرارت کر رہا تھا۔ امی نے میری طرف دیکھا، میں نے مسکرا کر جواب دیا اور وہ بھی مسکرائیں۔ میں شیون کے سامنے کچھ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ امی نے شیون کے ساتھ محبت بھری حرکت کی، پھر شیون نے کرسی پر جھک کر آنکھیں بند کر لے۔ امی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں باورچی خانے میں چلا جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور امی نے اسے گلے لگا لیا۔ میں باورچی خانے کے دروازے پر کھڑا ہو کر دیکھتا رہا کہ امی اسے پیار کر رہی ہے۔ امی کی آنکھیں نم تھیں اور شیون ایک مختلف دنیا میں کھو چکا تھا۔ میں بھی انہیں دیکھ کر متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر بعد شیون ہوش میں آیا اور سیدھا باورچی خانے میں میرے پاس آئی۔ میں نے شیون کو دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے ایک اور دنیا میں تھا۔ امی میرے پاس آئی اور مجھے بھی پیار کرنے لگی۔ پھر وہ کھانے کی میز پر واپس چلی گئی اور میں چپکے سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ناشتے کے بعد امی سبزیاں لینے بازار گئیں اور میں اور شیون گھر پر اکیلے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے قریب جاؤں۔ میں نے اس کے سامنے قالین صاف کرنا شروع کر دیا اور بار بار اس کا استقبال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پانی مانگا، میں پانی لایا اور جھک کر اسے دیا، اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے غلطی سے اس پر پانی گرا دیا اور جلدی سے اس کا لباس صاف کرنے لگا۔ شیون حیران رہ گئی۔ اسی دوران امی آئیں اور سبزیاں باورچی خانے میں رکھ کر چلی گئیں۔ میں نے محسوس کہ شیون کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ شام کو جب میں باورچی خانے میں برتن دھو رہا تھا اور امی اپنے کمرے میں تھیں، شیون پانی لینے آیا۔ میں برتن دھو رہا تھا اور وہ میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے موقع پا کر اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ امی نے آواز دی کہ تانیہ پانی لے آؤ تو میں باہر نکلا، مگر شیون نے کہا میں دیتا ہوں اور کولر سے گلاس بھرنے لگا۔ میں نے پھر برتن دھونے شروع کیے اور وہ میرے پیچھے تھا۔ میں نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اسے چھوا تو میرے اندر جھٹکا سا لگا۔ وہ چند سیکنڈ وہاں کھڑا رہا، پھر میں اس کے پاس گیا۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا اور شیون خاموش تھا۔ رات کو جب ہم اپنے کمروں میں گئے، میں سو نہیں پایا اور سوچتا رہا کہ شیون کو کیسے قریب لایا جائے۔ پریشانی بڑھی تو میں نے سوچا کہ چھت پر چلا جاؤں۔ جیسے ہی باہر نکلا، شیون میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بولا نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں، چلو چھت پر چلتے ہیں۔ وہ گھبرا کر بولا میں باتھ روم سے آ رہا ہوں۔ 10 منٹ بعد وہ آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بس سر درد ہے۔ میں نے کہا اپنا سر میری گود میں رکھو، میں دباتا ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا اور میں نے اس کا سر دبانا شروع کر دیا، وہ سکون آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ جب تم نے انکار کیا تو میں کیسے بتاؤں۔ امی کو تسلی دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اس کا موڈ خراب ہے، فکر نہ کرو۔ پھر میں برتن دھونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد امی باورچی خانے میں آئی اور بولی تانیہ بہت شرارت کر رہی ہے، میں آج دوپہر کے کھانے کے بعد شیون کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، میں بہت پھنس گیا۔ میں نے کہا امی تم پہلی بار شیون سے ملو گی؟ تو بولی نہیں، میں اس سے نہیں ملا۔ اب میری پریشانی بھی بڑھ گئی، مگر میں بے حد خوش تھا۔ میں نے کہا مجھے تم سے ملنا ہے۔ اس نے سرگوشی کی کہ دروازہ کھلا رہے گا لیکن شیون کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا کہ شیون گھر واپس آئی۔ جیسے ہی وہ آیا، اس نے امی کو گلے لگایا اور کہا بہت بھوک لگی ہے۔
उम्मी ने पूछा, पहले बताओ तुम्हारा मूड क्यों खराब था, आज सुबह बात नहीं की। इसने मुआफ़ी मांगी और कहा कि कल एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। उम्मी इसे बावर्ची खाने में ले गईं। जब वो खाना बना रही थी, मैंने शियून को इसे छेड़ते देखा। मुझे यकीन हो गया कि वो इससे बेहद प्यार करता है और मुझे ऐसा नहीं देखता। मुझे बहुत मायूसी हुई। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। 3-4 मिनट बाद जब मैं नीचे उतरा तो देखा शियून उम्मी के बेडरूम में है। दरवाज़ा खुला था और उम्मी की आवाज़ आ रही थी। मैंने झांक कर देखा तो शियून उम्मी के कदमों पर बैठी प्यार कर रही थी और उम्मी इसे बरकत दे रही थी। फिर अचानक उम्मी को गुस्सा आ गया और उसने शियून को धक्का देकर अपने ऊपर बिठा लिया और दोनों किसी और दुनिया में खो गए। कुछ देर बाद दोनों वापस आए और मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुआ और सो गया और कुछ देर बाद मैं भी सो गया। मगर 1 घंटे से भी कम वक्त में उम्मी ने मुझे जगाया और बताया कि अबू का फ़ोन आया है, उनके बास की वालिदा का इंतकाल हो गया है, इसलिए उन्हें वहाँ जाना है। मैं उम्मी के कमरे में अबू के कपड़े निकालने गया तो दरवाजे पर रुक गया। वो अंदर कपड़े उतार रहे थे। मैं अंदर गया, उन्होंने मेरी तरफ देखा और बाहर चले गए। मैंने कपड़े निकाले और बाहर आया तो शियून उम्मी को बता रही थी कि ये ज़बरदस्ती है और अबू भी आने वाले हैं। शियून का मूड खराब था क्योंकि इसका मंसूबा सारा दिन उम्मी के साथ रहने का था। मैंने कपड़े दबाए, अबू आ गए और वो दोनों तैयार होकर चले गए।